کہ جو مختلف دین کے علماء ہیں ان کے لہجے کے اوپر جب وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا دین کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں بہت سختی ہوتی ہے اور گرج ہوتی ہے۔ تو اس میں دلائل کے طور پہ کچھ احادیث بھی بیان کی گئیں کہ نبی پاک جب خطبہ دیتے تھے یا ممبر پر کھڑے ہوتے تو بہت ایک ان کے لہجے میں سختی ہوتی تھی، اور اس میں ایک اکثر ایک بہت عام بات ہے وہ جو بولی جاتی ہے کہ جب دین کی بات کرو تو اس طرح سے ہونی چاہیے کہ نعوذ باللہ مجھے پتہ نہیں ایسا بولنا چاہیے کہ نہیں کہ خدا بول رہا ہے تمہارے الفاظوں میں، اور وہ گرج اور وہ جوش دکھنا چاہیے کہ اگلے کا خون کھول جائے۔ تو اور اکثر علماء کو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سر آپ جب ہم آپ کو سنتے ہیں تو سر آپ کا لہجہ تو بہت نرم ہوتا ہے۔ یہ بڑا حادثہ ہے کہ لوگ باتوں کو بے محل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر بات کا ایک محل ہوتا ہے۔ عام حالات میں ہم لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ، اس میں ہمارے اپنے تلامذہ بھی ہوں گے، اس میں دین سے محبت رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے، اس میں دین بیزار لوگ بھی ہوں گے، اس میں دین کو نہ ماننے والے بھی ہوں گے۔ اس میں نرمی، محبت اور شفقت کا لہجہ ہونا چاہیے۔ اس کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو اور ہمیشہ آسانی اور سہولت کا اسلوب اختیار کرو۔ یسروا ولا تعسروا، لہذا عمومی گفتگویں ایسے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے کچھ خصوصی پہلو ہوتے ہیں۔ مثلا آدمی اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے تلامذہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، ان لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تربیت کے لیے کسی کے سپرد اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض مواقع آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے تلامذہ سے بات کر رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ پے در پے ایک غلطی کر رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ ایک استاد کی حیثیت سے جو میرے تلامذہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو سختی سے توجہ دلاؤں۔ بعض اوقات اساتذہ کچھ کان بھی گرم کر دیتے ہیں، اس موقع پر کسی کو اس پہ تردد نہیں ہوتا۔ ایسی ہی بات اس وقت بھی ہوتی ہے جب آپ کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کو منظم کریں، مثلا سیاسی جماعت بنائی ہے، اسی طرح کوئی گروہ منظم کیا ہے، کوئی مقصد پیش نظر ہے، کوئی جنگ کے لیے آپ ایک منظم گروہ بنا کے اس کو لے کے نکلے ہیں، تو یہ دیکھیے کبھی ہماری افواج جب مارچ کر رہی ہوتی ہیں اس وقت کس لب و لہجے میں بات کی جاتی ہے، ان کو کیسے خطاب کیا جاتا ہے۔ اس میں جوش دلانے کے مواقع بھی ہوتے ہیں، خبردار کرنے کے مواقع بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اگر کسی مارکے میں آگے بڑھنے کے لیے کہنا ہے تو وہاں لب و لہجہ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ان سب مواقع کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے قریبی صحابہ کو بعض اوقات تنبیہ بھی فرماتے تھے، بعض اوقات کسی غلطی پر توجہ بھی دلاتے تھے۔ وہ آپ کے قریبی صحابہ ہیں، وہ آپ کے تلامذہ ہیں، وہ آپ کے حواری ہیں، ان کے ساتھ بات کا لب و لہجہ اور ہوگا۔ اسی طریقے سے نئے آنے والے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، اس میں اور چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ کسی موقع پر کوئی نازک صورتحال پیش آ گئی ہے، بدر کا موقع ہے، احد کا موقع ہے، لوگوں کو جنگ کے لیے نکالنا ہے، وہاں لب و لہجہ بالکل اور ہو جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب مواقع آتے ہیں، تو جب موقع آئے گا تو یہ بات بھی ہو جائے گی۔ عام حالات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، عام لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں کہ کون کون آپ کی بات سن رہا ہے، تو وہاں پر اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں نہ مناظرے کا لب و لہجہ ہونا چاہیے، نہ مجادلے کا انداز ہونا چاہیے، نہ تنبیہ کا انداز ہونا چاہیے۔ وہاں تو بات کی تفہیم کا انداز ہونا چاہیے، یعنی دین کی تفہیم و تبیین کرنی چاہیے، چیزیں سمجھائی جائیں، بتائی جائیں، توجہ دلائی جائے، تاکہ کسی پر کوئی چیز گرا نہ گزرے۔ یہاں تو وہ چیز مطلوب ہے کہ ان چیز کے چوں شبنم بر سینہ من گئی۔ تو اس لیے ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے
چیزیں اٹھانی چاہیے، اور رسول اللہ کی زندگی میں بھی جو حوال پیش آئے ہیں چیزوں کو ان کے اندر رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کی تعمیم کے انداز میں اپنے لیے چیزیں تلاش کرنا یہ بڑی بے بصیرتی کی بات ہے، اس سے اللہ کتنا مانگے۔